الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت مولانا تھا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کے 5 جز ہیں، یعنی شریعت 5 قسم کے احکام پر مشتمل ہے۔ ایک عقیدے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر سمجھنا اور اس کا اقرار کرنا۔ دوسرے عبادات، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر۔ اور تیسرے معاملات، یعنی لین دین کے معاملات، خرید و فروخت، پیسوں کا لینا دینا وغیرہ۔ چوتھے اخلاق، یعنی عادتیں، جیسے تواضع ہو، تکبر نہ ہو، سخاوت ہو، بخل نہ ہو، ایثار ہو، حسد نہ ہو وغیرہ۔ 5ویں معاشرت، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے میں، ان کے برتاؤ میں شریعت کے احکام کی پابندی کی جائے۔ شریعت ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی دین پر صحیح عمل اس وقت ہوگا جبکہ 5 شعبوں پر پوری طرح عمل ہو۔ عقیدے بھی ٹھیک ہوں، عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق، رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دی جائیں، اور معاملات بھی درست ہوں، کہاں سے آمدنی آ رہی ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کی فکر ہو، اور اخلاق بھی درست ہوں کہ اس میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اور معاشرت بھی درست ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور ان کے ساتھ جب رہنا ہے تو رہنے کے وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تاکید فرمائی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان دین کے 5 اجزاء میں سے عوام نے صرف 2 ہی جز کو دین سمجھا۔ عام لوگ جو ہیں بس دین کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ اور عبادت بس، اور جو علماء ظاہر ہیں انہوں نے معاملات کو بھی سمجھا کہ بھئی یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ مشائخ نے، یعنی جو خانقاہوں والے ہیں، پیری مریدی کرنے والے ہیں، انہوں نے چوتھے جز کو یعنی اخلاق کو بھی فی الجملہ شامل سمجھا۔
لیکن جو 5واں جز ہے یعنی معاشرت، تو وہ فرماتے ہیں، حضرت والا فرماتے ہیں کہ قریب قریب سب نے ہی الا ماشاء اللہ دین سے اس کو خارج سمجھ رکھے کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی وجہ سے اور اجزاء پہ تو کچھ کم و بیش تھوڑا بہت عمل ہو بھی جاتا ہے، اور اس کی وعظ اور تلقین بھی ہو جاتی ہے، کہیں بیان ہو رہا ہے تو اس میں بیان میں عقائد کا، عبادات کا، کچھ معاملات کا، کبھی اخلاق کا بھی بیان ہو جاتا ہے، لیکن معاشرت کے جو احکام ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا کبھی زبان پر نام تک نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ علماً اور عملاً دین کا یہ حصہ معاشرت کا یہ بالکل بھلا دیا گیا ہے، اور میرے نزدیک حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک باہمی الفت اور اتفاق میں جو کمی ہے مسلمانوں کے درمیان آپس میں جیسے الفت ہونی چاہیے، جیسے اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، اس کا بڑا سبب یہی معاشرت کی غلطیاں اور معاشرت کو دین کا حصہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس سے جب معاشرت کی خرابی ہوگی، برتاؤ اچھا نہیں ہوگا، تو اس سے طبیعت میں انقباض ہوگا، تکدر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوں گے۔ حالانکہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں معاشرت کے بھی بڑے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اور ان کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اسی لیے حضرت حکیم علماء قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں جب کوئی اصلاح کے لیے جاتا تھا اور اپنی اصلاح کرانا چاہتا تھا تو حضرت والا اس کے معاشرتی پہلو کو خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دیتے تھے، اور یہ جملہ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے بارہا سنا کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی کو پیر بننا ہو تو کہیں اور چلا جائے، اور اگر آدمی بننا ہو تو یہاں آ جائے، کیونکہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی بنے۔ آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو راحت پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ کسی کو آدمی بننا ہو تو یہاں آ جائے، اور ایک میں نے حضرت کے ملفوظ میں یہ بات دیکھی کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو اپنے معمولات ہیں، وظائف اور اوراد، ان میں کچھ کمی کی ہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ اس نے معاملات میں یا معاشرت میں دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس سے طبیعت منقبض ہو جاتی ہے اور طبیعت میں تنفر پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت کے یہاں یہ معاشرت کے باب کا بڑا اہتمام تھا کہ جو شخص بھی اپنی اصلاح کرنا چاہے وہ اپنی معاشرت کو درست کرے، اور ایک جگہ حضرت والا کا یہ ملفوظ بھی نظر سے گزرا کہ کسی نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد بنایا ہے، مجدد ملت، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت والا کی جو تصنیفات ہیں اور جو حضرت والا کا کام ہے، حضرت کے مواعظ، ملفوظات وغیرہ تجدیدی شان رکھتے ہیں۔ تو کسی نے ذکر کیا کہ حضرت نے فرمایا بھائی مجدد، پتہ نہیں مجدد ملت تم کو کوئی کہتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے، لیکن ایک بات کا میں ضرور اعتراف کرتا ہوں کہ مجدد معاشرت ضرور ہے، یعنی معاشرت کے جو احکام شریعت کے لوگ بھلائے بیٹھے ہیں اور بھڑائے بیٹھے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اس کے اوپر خاص اس کا اہتمام کر کے اس کو
ذکر کروں تو حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ معاشرت کے احکام بھی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہیں، اور دین کا یہ بہت بڑا عظیم شعبہ ہے جو لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں، اس لیے حضرت کے یہاں اس کے اوپر بڑا زور تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کیا ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ فراخ کر دو تو جگہ فراخ کر دیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ چلے جاؤ تو چلے جایا کرو۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ ساری آیت جو ہے یہ معاشرت کے باب سے متعلق ہے، اور ارشاد ہے کہ دوسرے کے گھر میں گو وہ مردانہ ہو مگر خاص خلوتگاہ ہو، بغیر اجازت لیے مت جایا کرو۔ 2 رکوع قرآن کریم نے اجازت مانگنے کے سلسلے میں نازل فرمائے قرآن کریم کے اندر، وہی سب۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں اپنے ہم نشینوں کی راحت کی رعایت کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اصل جو اس کا جو ساری معاشرت کے باب کا سب سے اصل اصول وہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، سلامت رہیں، ان کی زبان سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور زبان اور ہاتھ کا ذکر بھی اس لیے ہے کہ عام طور سے تکلیفیں ان سے پہنچتی ہیں، ورنہ کسی بھی طرح دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، یعنی جو شخص تکلیف پہنچائے، اپنے ہاتھ سے پہنچائے، زبان سے پہنچائے، کسی طرح بھی پہنچائے، وہ حقیقت میں سچا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بنیاد ساری اصل الاصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور ساری شریعت میں اس کے احکام بھرے پڑے ہیں۔ دیکھو جماعت کی نماز کی کتنی بڑی تاکید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جماعت جو ہے سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے، واجب ہے تقریباً، لیکن یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے لہسن کھایا ہوا ہو، حدیث میں ہے، یا پیاز کھائی ہوئی ہو کچی اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہو تو وہ مسجد میں نہ جائے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سے بو آتی ہے، تو دوسرے لوگوں کو بو محسوس ہوتی ہے یا اس سے گھن آتی ہے، تو اس کے لیے بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، وہ گھر میں پڑھے نماز، تاکہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھو جماعت اتنی اہمیت کی چیز کہ جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو جماعت میں نہیں جاتا اس کے گھروں کو آگ لگانے کا مستحق ہے، لیکن اس وجہ سے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے فرما دیا کہ وہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ مسجد میں نہ جائے، گھر میں نماز پڑھے۔ حجر اسود کی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص حجر اسود کا بوسہ لے تو یہ ایسا ہے کہ یہ حجر اسود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے زمین کے اندر۔ جیسے کسی نے بوسہ لیا حجر اسود کا تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے ہاتھ پر گویا بوسہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے مطابق، اتنا زبردست۔ اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آئے گا تو اس کے یہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا
جس نے اس کا استلام کیا ہوگا. تو اتنی فضیلت ہے. لیکن فرمایا کہ اگر اس حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو تکلیف ہوتی ہو، دھکا دینا پڑے، بہت زیادہ ہجوم ہو، تو پھر حجر اسود کا استلام کرنا یا بوسہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے. اس لیے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ تو ایک مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ واجب ہے، اور تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے. تو اس لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے کوئی مستحب کام کرے آدمی تو یہ کسی طرح بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب کیونکہ معاشرت کے احکام سے بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں ہم لوگ، دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں، تو نتیجہ دیکھو حجر اسود پر کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے. روز کا نقشہ ہے، وہاں جا کے حجر اسود کے اوپر ایک ہجوم ہے، دھکا پیل ہے، کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، اور حرام کام ہے جو ہو رہا ہے. عین حجر اسود کی جگہ پر کعبے کے سائے میں یہ حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ شوق میں پرواہ نہیں کرتے ہیں. شوق ہے بس حجر اسود کا بوسہ لینے کا، تاکہ میں کہہ سکوں کہ بھائی میں نے بھی بوسہ لیا ہے حجر اسود کا، یہ دل کو اپنے تسلی دے سکوں کہ میں نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا ہے. تو اس کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو تکلیف پہنچانی پڑے، دھکا پیل کرنی پڑے، لیکن یہ شوق پورا کرو. تو ہمارے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام. جو حکم ہے اس کا اتباع کرو. شوق پورا کرنا یہ کوئی دین کا یہ دین نہیں ہے کہ شوق ہو گیا، کسی بھی عبادت کا شوق ہو گیا، کسی بھی مستحب کام کا شوق ہو گیا، بس وہ شوق پورا کرنا ہے. یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے یہ دیکھو. اگر فرض کرو کہ دھکا مکا کر کے کسی طرح حجر اسود پر پہنچ گئے اور وہاں جا کے حجر اسود کا بوسہ لے بھی لیا اور اس سے دھکا مکا کر، تو وہاں آخرت میں جب سوال ہوگا کہ تم نے کسی مسلمان کو دھکا دیا تھا، اور وہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کون آدمی ہے کون نہیں، اس سے معافی مانگنا بھی ممکن نہیں ہے کہ بعد میں معافی مانگ لیں، اس سے معافی مانگنا بھی. اور مسلمان کا اگر تکلیف پہنچائی اور اس کا حق پامال کیا اور اس سے معافی نہ مانگی، اس نے معاف نہ کیا، تو وہاں جو پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ خیر مسلمان کو محفوظ رکھے. اور اگر ساری زندگی حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تو نے حجر اسود کا بوسہ کیوں نہیں لیا، کیونکہ فرض نہیں کیا اللہ نے، واجب نہیں کیا. اس واسطے یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت کا مزاج بتا رہی ہیں. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ آج جو ہمارے اوپر بلا مسلط ہے تو اس میں جہاں اور معصیتوں اور گناہوں کی ہے، تو ایک بہت بڑا گناہ جو ہے ایک تو حرام خوری کا ہے کہ معاملات میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے. میں جو آمدنی کما رہا ہوں وہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے، میں اگر ملازمت کر رہا ہوں تو ملازمت کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی کام چوری تو نہیں کر رہا، اور صحیح وقت دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں، اور دوسرے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. اس کی پرواہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک اللہ بچائے عذاب مسلط ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شعبہ جو ہے دین کا یہ بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تھے اور سفر کے دوران پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو پیشاب کرنے کے لیے بھی جگہ اس طرح تلاش کرتے تھے جیسے کہ
قیام کرنے کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پیشاب کرنے سے دوسرے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے، اس لیے اس کا خاص طور سے اہتمام کر کے جگہ تلاش کرتے تھے کہ کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ کان یرتاد لبولہ کما یرتاد لمنزلہ، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اس طریقے سے آپ تلاش کیا کرتے تھے۔ تو قدم قدم پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مذکور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب برات کا جہاں ذکر آیا ہے سنن نسائی میں، تو وہاں شب برات تھی اور آپ اس روز بقی کے قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ بستر سے اٹھے تو دھیرے سے اٹھے کہ کہیں برابر میں عائشہ سوئی ہوئی ان کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ اٹھے قام رویدن، دھیرے سے اٹھے، فتح الباب رویدن، دروازہ آہستگی سے کھولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالانکہ شب برات تھی، اس میں اگر جاگنا تھا تو حضرت عائشہ کے لیے بھی فضیلت کی چیز تھی، لیکن کوئی واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا، اور اٹھانا کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ آہستگی سے ہو، کوئی اتنا اس سے آواز نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھل جائے۔ تو قدم قدم پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ کسی کو تکلیف، مسجد میں آؤ تو فرمایا کہ مسجد میں کوئی ہتھیار یا کوئی نوکدار چیز لے کر نہ آؤ کہ بے خیالی میں کسی کو لگ جائے۔ یہ سارے احکام پھیلے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو ایک ساتھ کھانے کے وقت دو کھجوریں ایک دم سے نہ لے لو۔ تھالی میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، بیٹھے لوگ کھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں لوگ، تو تم دو کھجوریں نہ لو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دوسرے لوگ بھی ساتھ موجود ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ تو جائز نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ایک ایک کر کے کھا رہے ہیں، تم دو کھجوریں اٹھا لو اور کھا لو، حالانکہ وہ مباح چیز ہے، سب لوگوں اکٹھی کھا رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نہ اٹھاؤ۔ آج دیکھو دعوتوں میں کیا ہوتا ہے، جب دعوتیں ہوتی ہیں اور دعوتوں کے اندر کھانا لگتا ہے تو کس طرح لوگ جا کے پل پڑتے ہیں دعوتوں کے اوپر کہ اپنی پلیٹ میں سارا اکٹھا انڈیل لیا۔ یہ بھی اندازہ نہیں کہ میں کھا سکوں گا کہ نہیں کھا سکوں گا، لیکن ہوس میں آ کے سارا نکال دیا۔ یہ بھی پرواہ نہیں کہ دوسروں کے لیے بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ یہ دوسرے کے لیے اگر نہ بچا، تم تو ضرورت سے زیادہ لے کے بیٹھ گئے، اور دوسرے آدمی کے لیے بچا نہیں، تو اس کو تم نے تکلیف پہنچائی۔ اس تکلیف کا جو گناہ کس کے سر پر ہوگا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ جہاں اکٹھے بیٹھے ہوں لوگ تو سب کی رعایت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی اپنا مفاد دیکھے اور دوسرے کے مفاد سے قطع نظر کر لے اور دوسرے کی ہمدردی سے قطع نظر کر لے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں ایک خفیف امر سے، محض اس وجہ سے کہ بے تمیزی ہے، دوسروں کو ناگوار ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ فرمایا آگے حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میزبان کے پاس اس قدر قیام کرے کہ وہ تنگ ہو جائے۔ آپ مہمان ہو کے گئے اور بس رہ پڑے وہاں، اس کے یہاں اتنے دیر رہ پڑے کہ وہ تنگ ہونے لگا بیچارہ۔ لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ مہمان کے حقوق ہیں،
ارے جس طرح مہمان کے حقوق ہیں کہ اس کی خاطر تواضع کی جائے، اسی طرح میزبان کا بھی کچھ حق ہے مہمان کے اوپر، وہ یہ کہ اس کو تنگ نہ کرے۔ مہمان کسی کے گھر آپ گئے اور جا کر اس کی چیزیں دیکھنی شروع کر دی الٹ پلٹ کے۔ حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب باندھا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائے تو آدمی جو ہے وہ بس جہاں وہ کہے وہاں بیٹھ جائے اور تجسس نہ کرے کہ اس کے گھر میں کیا رکھا ہے اور کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ دکھانا چاہتا ہے نہیں دکھانا چاہتا۔ لوگ گئے کسی کے گھر میں جا کے اس کی کتابیں رکھیں اٹھا کے پڑھنی شروع کر دی، اس کے کاغذات رکھے وہ پڑھنے شروع کر دیے، خدا جانے وہ تم سے چھپانا چاہتا ہو۔ تو لا تجسس، امام بخاری نے باب باندھا اس کے اوپر مستقل، تجسس سے کام نہ لے، جہاں گیا ہے وہ اس کے کو رعایت کرے۔ تو میزبان کا بھی حق ہے کہ آپ اس کو تنگ نہ کریں۔ یہ نہیں کہ مہمان بن کے گئے ہیں تو بس اب وہاں اس نے تو تمہارے لیے کھانا تیار کیا اور تم نے کہا جی میرا تو روزہ ہے، اس نے محنت اٹھائی اور تم نے کہہ دیا کہ روزہ ہے میں نہیں کھانا کھاؤں۔ ارے نہیں، روزہ ہے تو پہلے بتا دیتے تاکہ وہ مشقت نہ اٹھاتا۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص من عاد منکم فلیخفف، کسی کے عیادت کے لیے جائے بیمار پرسی کے لیے، کتنا عظیم اجر ہے بیمار پرسی کا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ہاتھ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ عیادت کے لیے گیا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ جب تک عیادت کے لیے گیا ہوا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ لیکن عیادت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ عیادت کا ادب یہ بیان فرما دیا کہ من عاد منکم فلیخفف، کوئی عیادت کرے تو اس کی تخفیف سے کام لے، یعنی مختصر عیادت کرے۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے یا زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے تو تنگ ہو جائے۔ بیمار تو پہلے ہی ہے، اب تم نے جا کے اس کے اوپر ڈیرا جما لیا وہاں تو وہ تنگ ہو جائے، وہ لیٹنا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، بے تکلف رہنا چاہتا ہے، اس بے تکلف میں تم پھر انداز ہو گئے۔ تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب مرض وفات میں تھے تو لوگوں کا ایک تانتا بنا ہوا تھا عیادت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ہستی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث کا، فقہ کا اور زہد اور ورع اور تقوی کا ایک عجیب مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے اتنے شیدائی تھے لوگ کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر کر کے جا رہے تھے تو ان کو چھینک آ گئی تو الحمدللہ انہوں نے کہا، تو جواب میں یرحمک اللہ کہنے والوں کا اتنا شور ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس تک آواز پہنچ گئی تو وہ سمجھا کوئی دشمن چڑھا ہے۔ اتنے آواز ہوئی، اتنے لوگ ان کے جانثار اور شیدائی لوگ تھے۔ تو جب مرض وفات ہوئی، مرض وفات میں تھے تو لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ اب ایک کے بعد ایک اس طرح لوگ آتے جا رہے تھے۔ اب ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے مستقل، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، بیٹھے ہیں بس مستقل۔ اب وہ نہ اپنے گھر والوں سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، نہ پاؤں پھیلا سکتے ہیں، کوئی بے تکلف کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کے منہ سے نکلا کہ بھئی یہ تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ آنے جانے والوں نے الگ پریشان کر دیا۔ تو وہ اللہ کا بندہ جو بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا پھر بھی نہیں سمجھا، تو کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو یہ میں دروازہ بند کر دوں تاکہ لوگ آئے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بند کر دو مگر باہر سے بند کرو، باہر سے بند کرو۔ تو اب یہ تو سن لیا کہ عیادت کرنا ثواب کا کام ہے،
اور اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے آداب بھی ہیں، اس کا کوئی طریقہ بھی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا، وہ ذہن میں نہیں۔ نتیجہ یہ کہ بجائے عیادت کے ذریعے مریض کو راحت پہنچانے کے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایک ایک چیز کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دقت نظر سے اور باریک بینی سے وہ احکام برپائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے زیادہ جانثار اور فداکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم حضور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تعظیماً تو آپ کو ناگوار ہوتا ہے، تو ہم نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوتی تھی کہ جب آپ تشریف لائیں تو لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ اور جو شخص اپنے لیے یہ بات پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے تعظیم کے میں کھڑے ہوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید بیان فرمائی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص پسند نہ کرتا ہو، کوئی کھڑا ہو گیا تو لیکن اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ جب اس کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کا کھڑے ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل پر آپ بوجھ ڈال رہے ہو، ناگوار ہو رہے ہو، ناگوار بات کر رہے ہو، اس کی طبیعت کے خلاف کر رہے ہو، مزاج کے خلاف کر رہے ہو۔ تو صحابہ کرام جیسے جانثار لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے گرنے والے فضلے کو بھی اور آپ کے پسینے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتا ہے ہمارا کھڑا ہونا، تو کھڑا ہونے چھوڑ دو، کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اب وہاں پر بھی تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی ان کی محبت کا تقاضا یہ تھا، ان کی تعظیم کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کھڑے ہوتے، چاہے حضور کو پسند ہو یا ناپسند ہو۔ لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اتباع کا نام دین ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں رک ہی جانا چاہیے۔ اب میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ حضرات سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ بھائی کھڑے نہ ہوا کرو، مگر کتنی مرتبہ اعلان کیا میں نے، لیکن وہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کو اس سے کروڑوں گنا زیادہ محبت اور تعظیم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ سمجھ کر کے ناگوار ہوتا ہے اس لیے آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص ادب یا تعظیم یا کوئی خاص خدمت کسی کے مزاج کے خلاف ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے، چاہے اپنی کتنی خواہش ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ بھئی کسی کے خدمت کریں، پاؤں دبائیں یا کریں وہ کریں، لیکن اگر اس طبیعت پر اس کے باہر ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو ناگواری میں مبتلا کر کے خدمت کرنا یہ کوئی دین کا کام نہیں۔ ہدیہ کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا ہدیہ دینا جس سے طبیعت پر بار ہو ہدیہ لینے والے کے، کشمکش میں مبتلا ہو جائے کہ لیتا ہوں تو طبیعت پر بار ہوتا ہے، نہیں لیتا ہوں تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ایسی کشمکش میں مبتلا کر دینا کسی کو، یہ بھی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہذا مزاج شناسی کے ساتھ جو
محبت کا معاملہ کیا جائے وہ تو ہے ٹھیک، اور جہاں مزاج کے خلاف ہو تو پھر در حقیقت فائدہ مند نہیں، اور اس کو ترک کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت قبلہ امت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ایک مزاج تھا کہ بھئی ہدیہ اگر کوئی دے رہا ہے تو خالص محبت سے دے، صرف محبت، اور کچھ یہاں تک کہ حضرت کو یہ بات بھی ناگوار تھی کہ کچھ ہدیہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، کہ ہدیہ جو ہے یہ گویا دعا کا بدلہ ہے۔ ہدیہ دینے کے وقت میں اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت دعا کر دیجیے گا اور ہدیہ دے رہا ہے تو گویا دعا کے پیسے دے رہا ہے، دعا کا معاوضہ دے رہا ہے، تو حضرت کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ تو یہ بات مشہور، حضرت کے متعلقین میں یہ بات مشہور تھی، چنانچہ کوئی اگر ہدیہ دیتا تھا اس وقت دعا کا کہ درخواست نہیں کرتا تھا، پھر کبھی اور کر لیا۔ تو حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے عجیب بزرگ تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ خط لکھا حضرت کو، اور اس خط کے اندر ہدیہ کسی کے ذریعے بھیجا تھا، تو اس کا بھی ذکر کیا کہ ایک ہدیہ قبول فرما لیں، اور پھر بے ساختہ آگے یہ لکھ دیا کہ اور بندے کو دعا میں یاد رکھنے کی درخواست ہے، یہ دعا کی کوئی درخواست نہیں۔ بعد میں خیال آیا کہ میں نے حضرت کے مزاج کے خلاف لکھ دیا، حضرت تو ہدیہ کے ساتھ دعا کو کی درخواست کو بھی پسند نہیں فرماتے، تو اب کیا کریں؟ تو وہاں لکیر کھینچ کے جہاں لکھا تھا کہ اور دعا کی درخواست ہے، وہاں لکیر کھینچ کے اس پر لکھ دیا کہ حضرت یہ جملہ مستانفہ ہے۔ یعنی اس کا سابق پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ تو حضرت عجیب علم مزاج کے بزرگ سے حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت بڑے مسکرائے، اس نے فرمایا دیکھو انہوں نے دونوں باتیں کر دی کہ ایک طرف وہ بھی کر دیا اور ساتھ میں مزاج کی رعایت کے لیے یہ جملہ بھی لکھ دیا۔ تو بات وہ ہے کہ جس سے دوسرے کو مزاج کے مطابق آدمی کوئی خدمت کرے یا کوئی مزاج کے مطابق کوئی راحت پہنچانے کی کوشش کرے، وہ تو ہے بڑی ثواب کا کام، لیکن جہاں مزاج کے خلاف ہو تو اس کا دل نہیں چاہ رہا، اس کی طبیعت کوئی بار ہے، تو اب بہت سے لوگ جو ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ جوتے اٹھانے کا شوق ہے کہ بھائی بزرگوں کے جوتے اٹھانے چاہیے۔ اب اگر فرض کرو کسی وجہ سے وہ نہیں دینا چاہتے، ایک کھینچ کے اس کے ساتھ پوری کشتی لڑنا شروع کر دیتے، تو اس کا کوئی جواز نہیں، یہ وہ تکلیف پہنچانا ہے بلا وجہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو ادب یا تعظیم یا کوئی خاص خدمت کسی کے مزاج کے خلاف ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے، چاہے اپنی خواہش کتنی بھی ہو۔ اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ دو شخصوں کے درمیان جا کر بیٹھنا حلال نہیں بغیر اجازت کے۔ دو آدمی بیٹھے ہیں، ان کے درمیان جا کے آپ بیٹھ جائیں، تو فرمایا کہ اجازت لو پہلے بیٹھنے کی، پھر کہیں ایسا نہ ہو وہ ان کو بیٹھنے سے تمہارے تکلیف ہو۔ یہ فرمایا کہ تین آدمی بیٹھے ہیں مجلس میں، اور ان میں سے دو آدمی آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیں، چپکے کچھ بات کر لیں تیسرے کو چھوڑ کر، فرمایا لا تناجا اسلام دون اسلام، ایسا نہ کریں، کیونکہ تیسرے آدمی کو بیچارے کو یہ خیال ہوگا کہ میں مجھ سے چھپا کے بات کر رہے ہیں، اس کے دل پر صدمہ ہوگا، اس کو ناگوار ہوگا، تو فرمایا لا تناجا اسلام دون اسلام۔ دوسرے تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو کدورت ہو وہ کام کرنا، یہ سب معاشرت کے آداب کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی چھینک آتی تو اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے اور آواز کو پست فرماتے،
چھینک آئی، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کی ریزش کسی کے اوپر گر جائے تو وہ تو اس کی سعادت عظمیٰ ہے، لیکن ادب سکھا دیا کہ جب چھینک آئے تو ہاتھ رکھ لو منہ پر یا کوئی کپڑا رکھ لو، اور آواز بھی اتنی بلند نہ ہو کہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز کر دو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ہم نشین کی اتنی رعایت کر رہے ہیں کہ اس کو سخت آواز سے بھی اذیت اور وحشت نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جو شخص جس جگہ پہنچ جاتا وہیں بیٹھ جاتا، یعنی کہ چیر کے آگے بڑھ رہا ہے وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس سے بھی حضرت فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اپنے کسی ہم نشین کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا منع ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل قصہ مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے ہاں مقیم تھے۔ عشاء کے بعد آ کر لیٹ رہتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے تو آپ سلام تو کرتے کہ شاید جاگتے ہوں، مگر اتنی آواز سے سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے۔ یعنی یہ بھی خیال ہے کہ شاید جاگ رہے ہوں تو سلام ہو جائے، اور یہ بھی خیال ہے کہ اگر سو گئے ہوں تو کہیں میرے سلام سے آنکھ نہ کھل جائے۔ تو اتنی آواز سے کرتے تھے کہ اگر جاگ رہے ہیں تو سن لیں گے، نہیں جاگ رہے ہیں سو رہے ہوں گے تو ان کی آنکھ نہ کھلے گی۔ اس سے بھی وہی اہتمام معلوم ہوا کہ اس سے جو اس حدیث سے پہلے حدیث میں تھا اور اس سلسلے کی احادیثیں اس بہت کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ آداب کی جو احادیث ہیں، حدیث کی کتابوں میں آداب کے جو ابواب ہیں ان میں یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں بن، یہ سب اتباع سنت ہے۔ سنتیں ہم نے چند ظاہری سنتوں کو سنت سمجھ رکھا ہے بس، لیکن سنت زندگی کے ہر شعبے میں ہے، وہ جہاں عبادات میں ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، وہ سب سنتیں ہیں۔ ان سب چیزوں پر اکٹھا عمل کرنا یہ ہے اتباع سنت، اور یہ ہے در حقیقت صحیح راستہ جو فاتبعونی یحببکم اللہ کی طرف لے جانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے حاصل ہوگی۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری وجہ اس کی یہ ہے کہ معاشرت کے احکام کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور دین کا حصہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھتا، گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اب دیکھو آج کل دن رات یہ حالات پیش آتے ہیں کہ آدمی جو ہے گاڑی غلط جگہ پر پارک کر دی، مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں باقاعدہ کہ فلاں جگہ فلاں نمبر کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ اب گاڑی کھڑی کرتے وقت ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ جہاں دوسرے لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، تو یہ گناہ کبیرہ ہوا۔ ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہوا، مگر کوئی گناہ اس کو سمجھتا نہیں۔ نماز ایسی جگہ شروع کر دی مسجد میں کہ جو لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، سامنے سے گزرنا مشکل ہو گیا، گناہ ہے یہ۔ بیچ میں اگر بغیر کسی حائل کے سترے کے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دے آدمی، نفلی نماز، مگر ان سب احکام سے بہت زیادہ بے توجہی ہے۔ تو حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں بہت ان کی تاکید فرمائی ہے، اور ایک مستقل رسالہ لکھا ہے آداب المعاشرت کے نام سے۔ تو وہ اس میں معاشرت کے وہ آداب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور ہمارے ہاں معمول تھا، کئی سال رہا کہ عصر کے بعد اس کا ایک حصہ تھوڑا سا پڑھ کے سنایا جاتا تھا، لیکن مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے
ٹھیک ہے، صرف مختصر سن لینے سے بسا اوقات پوری بات واضح نہیں ہوتی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ الحمدللہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقائد کا، عبادات کا، اخلاق کا کچھ نہ کچھ بیان پہلے ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت کے اس معاشرت کے جو آداب حضرت والا نے خاص طور پر مدون فرمائے، ایک تدوین کی ہے ان کی، تو ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں، تاکہ یہ باب جو ہے دین کا، یہ معاشرت کا، جس کے ہم سب محتاج ہیں، یہ اس کے اوپر تنبہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس میں سے انتخاب کر کے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو رفتہ رفتہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے اپنی رحمت سے. اور ساری بنیادی بات وہی ہے جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ہر قول و فعل میں اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ مراقبہ احسان کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی عادت ڈال دے کہ جو قول و فعل جس حالت میں جب بھی کر رہے ہیں، جو بات زبان سے نکال رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تو یہ دھیان رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو حضرت کے متعلقین میں سے ایک صاحب آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے احسان کا مرتبہ حاصل ہو گیا. احسان حدیث میں فرمایا کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر کم از کم اتنی کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور کر کے عبادت کرو، تو اس کا نام احسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ احسان کا مرتبہ صرف نمازی میں حاصل ہوا؟ جب گھر میں بھی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو وہاں بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی جب گھر میں جاتے ہو بھی بچوں سے معاملات ہوتے ہیں، دوسرے دوستوں احباب کے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت احسان تو عبادات ہی میں ہوتا ہے، تو عبادات ہی میں ہوتا ہے، تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اس نے فرمایا کہ نہیں، عبادت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک مومن کا تو ہر کام عبادت ہے. تو اس واسطے یہ بات بھی داخل ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو، کسی سے کوئی کلام کر رہے ہو، کسی سے کوئی برتاؤ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہو، تو اس وقت بھی یہ دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس واسطے کوئی بات اگر یہ دھیان رہے گا تو بات اپنی حد سے نہیں نکلے گی، حد سے نہیں نکلے گی. اگر کبھی نکل گئی تو تنبہ ہو جائے گا. یہ بھی میں نے اپنے شیخ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ایک مرتبہ خود حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ وعظ فرما رہے تھے. تو وعظ فرماتے ہوئے کوئی بات قلب پر وارد ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ جملہ منہ سے نکلا کہ اب میں آپ سے ایک ایسی بات کہتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور میرے علاوہ کسی سے سنیں گے بھی نہیں. اور یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے دل پر ڈالی ہے بات، اور یہ کہیں اور آپ سنیں گے نہیں. یہ جملہ منہ سے نکل گیا.
بس یہ جملہ کہا اور پھر فوراً فرمایا کہ استغفر اللہ، میں نے کیا کہہ دیا، یہ تو بڑی تعلی کی بات کہہ دی میں نے بڑے مجمع میں وعظ کے دوران، یہ میں نے تعلی کی بات کہہ دی، یعنی بڑائی کی بات کہہ دی، اپنی بڑائی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا جملہ کہہ دیا۔ وہ کیسے تنبہ ہوا کہ چونکہ یہ دھیان ہے کہ جو لفظ میرے منہ سے نکل رہا ہے یہ اللہ جل جلالہ اس کو سن رہے ہیں اور ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ اس کی وجہ سے جو جملہ اگر کوئی بے ساختگی میں نکل گیا غلط تو اس کے اوپر فوراً تنبہ بھی ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا کہ دھیان لگا ہوا تھا کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ صورت عطا فرما دے، اور یہ پیدا ہونا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ناممکن العمل ہو، مشق کرنے سے کہ آدمی کو شروع میں دھیان کرے گا، دھیان کی دور اور چلا جائے گا کچھ دنوں، لیکن پھر دوبارہ واپس آ جائے گا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس دوبارہ تازہ کر لے، پھر بھٹک جائے پھر آ جائے، پھر بھٹک جائے پھر آ جائے، کرتے کرتے مشق کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ اس کی کوشش کرتے جائے اور وہ اصول اپنے ذہن میں رکھے۔